چلیے بات کرتے ہیں حضرت بل کے بارے میں، ایک ایسی جگہ جو کشمیریوں کے لیے اپنی روح اور اپنی جان سے بڑھ کر ہے۔ اس جگہ کے ساتھ صرف مسلمانوں کی عقیدت نہیں بلکہ کئی سو سالوں کی تاریخ بھی جڑی ہوئی ہے۔ ڈل جھیل کے کنارے یہ سفید گنبد والی جگہ کشمیر کے لیے اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی ہسٹری جاننا ضروری ہے۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 17ویں صدی میں، جبکہ ایک نورانی نشانی موئے مقدس یعنی نبی کریم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بال کشمیر پہنچا، اور جس جگہ پہ یہ آج ہے اسی کو حضرت بل کہتے ہیں۔ لیکن یہ حجاز یعنی اسلام کی مقدس زمین سعودی عربیہ جس کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا، وہاں سے کشمیر کی وادیوں میں آخر پہنچا کیسے؟ یہ کہانی بھی انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے لیے ہم کو لگ بھگ 400 سال پیچھے جانا پڑے گا، جب سید عبداللہ مدنی جو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسینڈنٹس یعنی ان کے وارثین میں سے ہے، جب وہ بیجاپور جو کہ موجودہ دور میں کرناٹکا کا ایک حصہ ہے وہاں آئے اور اپنے ساتھ موئے مقدس لائے۔ اس ٹائم پہ پورے انڈیا میں مغل ایمپائر ریپڈلی ایکسپینڈ ہو رہا تھا۔ سید عبداللہ مدنی کی موت کے بعد موئے مقدس ان کے بیٹے سید حمید کے پاس آ گیا۔ جب مغلوں نے فائنلی اس علاقے پہ قبضہ کیا تو سید حمید نے اپنی ساری زمین اور اپنی جاگیر کھو دی۔ وہ ایک حساب سے قرضے میں ڈوب گئے۔ ان کے لیے موئے مقدس کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا۔ خواجہ نور الدین عشائی ایک امیر کشمیری تاجر بزنس مین اس سب کے بیچ وہاں پہ تھے۔ سید حمید نے موئے مقدس خواجہ نور الدین عشائی کو سونپ دیا اور بدلے میں خواجہ نے ان کا قرضہ اتار دیا، اور یہاں سے موئے مقدس کا سفر کشمیر کی طرف سٹارٹ ہوتا ہے۔ اورنگزیب کو جب پتہ چلا کہ موئے مقدس کو کشمیر لے جایا جا رہا ہے تو اس نے حکم دیا کہ خواجہ نور الدین عشائی کو قید کیا جائے اور اس سے موئے مقدس کو حاصل کیا جائے۔ دہلی پہنچنے پر ہی خواجہ کو قید میں لیا گیا۔ موئے مقدس کی آتھینٹسٹی، اس کی صداقت جاننے کے لیے اورنگزیب نے کئی طرح کے ٹیسٹ کیے۔ اس نے موئے مقدس پہ روشنی ڈالی لیکن اس کی پرچھائی شیڈو نہیں بنی۔ اس نے موئے مقدس کو شہد میں ڈبویا لیکن مکھیاں اس کے قریب نہیں آئی۔ یہ سب چیزیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسلام میں پہلے سے ہی ویل اسٹیبلشڈ ہے۔ اورنگزیب نے موئے مقدس کو اس کے بعد اجمیر درگاہ رکھنے کے لیے بھیج دیا، لیکن پھر ایک دن اورنگزیب کو نیند میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 4 صحابہ ان بلیسڈ کمپینینز کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ اورنگزیب کو حکم دیا جاتا ہے کہ موئے مقدس کو واپس کشمیر بھیج دیا جائے۔ اس ٹائم پہ خواجہ نور الدین عشائی کی جیل میں ہی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر موئے مقدس اور خواجہ کی باڈی پورے پروٹوکول اور عزت کے ساتھ کشمیر کے لیے روانہ کر دی جاتی ہے۔ ہیرپورہ نام کا گاؤں جو کہ موجودہ دور کے شوپیان ڈسٹرکٹ میں ہے، وہاں پہ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم موئے مقدس کے استقبال کے لیے جمع ہو گیا۔ جب آپ مغل روڈ کے ذریعے باہر سے کشمیر میں انٹر ہوتے ہو تو سب سے پہلا گاؤں ہیرپور ہی آتا ہے۔ شیخ محمد چشتی، جن کو شیخ بب بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے اس جلوس، اس پروسیشن کی لیڈرشپ سنبھالی، اور اس طرح سے وہ پہلے نشاندہ یعنی کیئر ٹیکر بنے۔ فضل خان جو کشمیر کے اس ٹائم کے گورنر تھے، انہوں نے سجیسٹ کیا کہ موئے مقدس کو خانقاہ نقش بندی میں رکھا جائے، لیکن لوگوں کا ہجوم اور تعداد اتنی بڑھنے لگی تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ موئے مقدس کو باغ صادق جو ڈل جھیل کے کنارے تھا وہاں پہ رکھا جائے گا۔ باغ صادق کو صادق خان جو کہ شاہ جہاں کا گورنر تھا اس نے بنایا تھا۔ عشرت جہاں کے نام سے وہاں پہ ایک محل بھی تھا، لیکن شاہ جہاں کے حکم پہ اس محل کو مسجد میں تبدیل کیا گیا تھا۔ عنایت بیگم جو خواجہ نور الدین عشائی جو بزنس مین تھا اس کی بیٹی تھی، موئے مقدس اور اب یہ باغ اس کی پرسنل پراپرٹی بن گئی۔ یہی جگہ جو کہ پہلے باغ صادق تھی اب حضرت بل کہلائی۔ حضرت بل کا مطلب ہوتا ہے عزت والی جگہ۔ انگریزی آتھر پیٹرو کیونو اپنی کتاب کشمیر 3 weeks in a houseboat جو 1917 میں کشمیر آئے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جب ہم ڈل جھیل میں آگے بڑھتے گئے تو اچانک سے ایک گاؤں حضرت بل کے نام سے ہم وہاں پہنچے۔ اس گاؤں کا گھاٹ 300 یارڈ بڑا تھا۔ پیٹرو کینو کی اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ سڑکیں بننے سے پہلے حضرت بل جانے کا جو مین ذریعہ تھا وہ پانی کا راستہ تھا، جہاں مینلی کشتیوں اور شکاروں سے جایا کیا کرتا تھا۔ کشمیر میں پہلے سے ریلیجس پلیسز اور پولیٹکس کا گہرا تعلق رہا ہے۔ اس میں سے 3 جگہ سب سے امپورٹنٹ رہی ہے: خانقاہ معلیٰ، جامع مسجد اور حضرت بل۔
افغانیوں کے ظالم قبضے کے بعد جب سکھ رول کشمیر میں آیا تو انہوں نے خانقاہ مولا کو اڑانے کے حکم جاری کیے۔ شاہی مسجد جو کہ جہلم کے کنارے تھی وہاں پہ گوڈاؤن بنا دیا۔ مسجد سے اذان دینے پہ بین لگا دی گئی۔ 1921 میں سری نگر سلک فیکٹری کو بند کیا گیا۔ ورکرز نے جب پروٹیسٹ کیا تو بہت ساروں کو مار دیا گیا۔ پروٹیسٹس جب اور بڑھے تو خانقاہ مولا، جامع مسجد اور حضرت بل 3 امپورٹنٹ پروٹیسٹ سائٹس ابھر کے سامنے آئی۔ جامع مسجد میں میر وائز محمد یوسف شاہ نے مسلم کانفرنس بنائی۔ علی گڑھ سے ریسنٹلی پوسٹ گریجویشن کیے ہوئے ایک نوجوان نے بھی اس کو جوائن کیا۔ اس نوجوان کا نام شیخ محمد عبداللہ تھا۔ 1938 میں جب نیشنل کانفرنس مسلم کانفرنس سے الگ ہونی سٹارٹ ہو گئی تو انہوں نے حضرت بل شرائن کو اپنا مرکز بنایا۔ 1947 کے بعد شیخ عبداللہ حضرت بل شرائن میں لوگوں سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنے لوگوں سے کبھی غداری نہیں کروں گا۔ اس ٹائم پہ اس بات کا یہی مطلب تھا کہ جن چیزوں سے کشمیر کی آٹونومی ختم ہوگی وہ ان کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد 27 دسمبر 1963 کو ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ موئے مقدس حضرت بل سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں کشمیری سڑکوں پہ اتر آئے۔ انڈیا کے اس ٹائم کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے 31 دسمبر کو لوگوں کو اس بارے میں خطاب کیا اور سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI کی ٹیم کشمیر بھیج دی۔ پروٹیسٹس اس قدر خطرناک تھے کہ موئے مقدس کو جب 4 جنوری 1964 کو انڈین اتھارٹیز نے ریکور کیا تو نہرو نے اس ٹائم کے انٹیلیجنس بیورو چیف BN ملک کو بولا تم نے آج کشمیر کو ہمارے لیے بچا لیا۔ بہت سارے علماء کو موئے مقدس کی تصدیق اور اتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اس میں سے ایک امپورٹنٹ نام سید میراخ شاہ کاشانی کا ہے جنہوں نے موئے مقدس کو بہت بار دیکھا تھا۔ آج کے دن تک یہ معلوم نہیں ہوا آخر ہوا کیا تھا، لیکن ایک ایکسپلینیشن یہ دی جاتی ہے کہ بخشی غلام محمد جو اس ٹائم کے کشمیر کے ہیڈ تھے ان کی ماں بیمار تھی اور وہ موئے مقدس کو دیکھنا چاہتی تھی تاکہ اس سے شفا یاب ہو۔ اس کے لیے موئے مقدس حضرت بل سے چپکے نکالا گیا تھا، لیکن پھر لوگوں میں یہ پھیل گیا کہ چوری ہو گئی ہے۔ حضرت بل کی آج کی تعمیر، آج کا جو آرکیٹیکچر ہے، اس کو 1960s اور 1970s میں دا جموں اینڈ کشمیر مسلم اوقاف ٹرسٹ نے شیخ عبداللہ کی لیڈرشپ میں بنایا۔ 1993 میں بہت سارے حزب المجاہدین کے ملٹنٹ حضرت بل میں بیٹھ گئے اور باہر نکلنے سے انکار کیا۔ بجبہرہ ٹاؤن جو ساؤتھ کشمیر کے اسلام آباد کا حصہ ہے، وہاں سے لوگوں نے حضرت بل کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی تاکہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا جائے۔ وہاں BSF کی طرف سے فائرنگ ہوئی جس میں 31 لوگوں کی جان چلی گئی۔ BSF کا کہنا تھا کہ پہلے کراؤڈ میں سے کسی نے گولی چلائی۔ 1996 میں ملٹنٹس نے پھر سے حضرت بل کو آکیپائی کیا۔ اس ٹائم 22 ملٹنٹس کو مارا گیا۔ 2003 سے پہلے مسلم اوقاف ٹرسٹ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن تھی، اس میں نیشنل کانفرنس کا بہت عمل دخل تھا۔ 2003 کے بعد مفتی محمد سعید نے اس کو گورنمنٹ کے کنٹرول میں لایا۔ آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے بعد 2022 میں اور چینجز لائی گئی۔ J&K مسلم وقف بورڈ کو بنایا گیا اور اس کو سینٹرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں لایا گیا۔ 5 سپٹمبر 2025 کو عقیدت مندوں نے یا یوں کہیے ورشپرز نے رینوویشن سٹون کو ڈسٹروائے کیا جس پہ انڈیا کا ایمبلم بنا ہوا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ پریئر ہال میں کوئی بھی آئیڈل یا پتلا یا کسی بھی پتلے کی امیج نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ایمبلم اسپیسیفکلی حضرت بل کے رینوویشن سٹون پہ بنایا گیا تھا، باقی جو بھی شرائنز رینوویٹ ہوئی ان پہ ایسا کوئی ایمبلم نہیں تھا۔ تو کیا لوگوں کو جان بوجھ کر بھڑکانے کی کوشش کی گئی تھی؟ اگر ہاں تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اپنا اوپینین کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔